مجھے خبر ہے کہ وہ ایک مظلوم لڑکی تھی۔ جانتی ہوں کہ وہ آوارہ نہیں تھی۔ حالات نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ مجھے تبھی اندازہ تھا کہ وہ بے وفا نہ تھی مگر بے وفا سمجھی گئی، اور آج میں اس کی موت پر آنسو بہا رہی ہوں۔ میرے بھائی ڈاکٹر اور وہ ایک معمولی نرس تھی۔ بھائی کی کلینک پر نوکری ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی۔ اس کی معصوم صورت میرے دل کو بھائی۔ میں نے بھائی جان سے کہا، اس کو اپنے کلینک پر رکھ لیں۔ وہ بولے، 2 نرسیں پہلے سے موجود ہیں، مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، بھیا اس کی مدد کر دیں، یہ بہت ضرورت مند ہے۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اس کو کہو کل سے آ جائے۔ یوں ثروت کو میرے وسیلے سے عارضی ملازمت مل گئی۔ وہ معمولی تنخواہ پر بھی خوشی سے اس ملازمت پر راضی تھی۔ اس کے متفکر چہرے سے ایک مفلس لڑکی کی مجبوریاں جھانکتی نظر آتی تھیں۔ وہ شاید اس قدر بے بس ہو چکی تھی کہ اگر اس کو پیش کردہ تنخواہ سے بھی کم تنخواہ دی جاتی تو وہ انکار نہ کرتی۔ اب وہ اکثر ہمارے گھر آنے لگی، کبھی بھابھی کو ڈرپ لگانے، کبھی چھوٹے موٹے مسئلوں میں ہم کو اس کی ضرورت پڑ جاتی تھی۔ اس کا میرے ساتھ اچھا خاصا دوستانہ تھا۔ اب مجھے صحیح طور پر معلوم ہوا کہ وہ واقعی کس قدر ضرورت مند ہے۔ اس کے 5 چھوٹے بہن بھائی تھے جن میں سے کوئی بھی کمانے کے قابل نہیں تھا۔ ماں بیمار رہتی تھی، وہ تنہا گھر کا سہارا تھی، لیکن مسلسل بے روزگاری نے اس کے گھر میں فاقوں تک نوبت پہنچا دی تھی۔ اس نے جس شخص کے سامنے بھی مدد کی درخواست کی، وہ جھٹ سے اس کا دوست بن گیا۔ اس کے ساتھ نوکری دلوانے کے بہانے گھوما پھرا، لیکن نوکری اس کو پھر بھی نہ ملی۔ یوں 1 سال کی بے روزگاری کے دوران کئی چہرے شناسا بن گئے۔ اس کے ساتھ دوستی کے دعوے کرتے کرتے اب راتیں بسر کرنے کے الزامات تک پہنچ گئے۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ بات اس قدر آگے نہیں بڑھی ہوگی۔ یہ سب افسانہ ترازیاں تھیں۔ مجھے اپنے ہاں کے مردوں کی اس فطرت کا بخوبی علم ہے کہ چند قدم ساتھ چلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ساری منزلیں طے کر لی ہیں۔ میں نے ثروت کے حالات میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ جب موقع ملتا بھابھی اور بھائی کو اس کی قسم پرسی بتا کر ان کے دلوں میں بھی اس کے لیے جگہ پیدا کرنے کی صحیح کرتی تھی تاکہ اس کو ملازمت پر رہنے دیا جائے۔ اگرچہ اس کو ناکافی تنخواہ مل رہی تھی، لیکن اس کی خوش قسمتی کے ایک نرس نے شادی ہونے کے فوراً بعد ہی نوکری چھوڑ دی تو اس کی جگہ ثروت فٹ ہو گئی۔ اس کے حالات سے واقف ہو جانے کے بعد ایک میں ہی نہیں، میرے سارے گھر کے افراد بھی اس کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھتے تھے۔ سبھی کو اس سے محبت ہو گئی۔ بھائی نے اس کے والد کو اسپتال میں داخل کروا دیا اور اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ اس کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ وہ مجھے سچا دوست اور غمگسار سمجھنے لگی۔ مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اب اس کو دیکھے بنا چین نہ پڑتا تھا۔ شام کو ڈیوٹی سے فارغ ہو کر سیدھی میرے پاس آئی۔ پھر ہم گھر سے قریب باغ کی سیر کو نکل جاتے۔ وہ بے تکلفی سے باتیں کرتی چلی جاتی۔ وہ بلا شبہ مخلص تھی، سچی تھی، ریاکاری سے دور تھی۔ ایسے سادہ معصوم دل لوگ دنیا میں کم ہی ہوں گے۔ اب واقعی مجھے اس سے اس قدر شدید الفت ہو گئی کہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اگر کلینک سے کسی دن گھر چلی جاتی تو میں اپنی ملازمہ کو اس کے گھر بھیج کر بلواتی۔ ثروت کا گھر ہماری رہائش سے زیادہ دور نہ تھا۔ وہ اپنے ایک رشتہ دار کے کوارٹر میں رہتی تھی جو اس کی مرحومہ خالہ کے بیٹے کا تھا۔ اس کی ماں بوڑھی تھی، وہ اکثر ڈیوٹی کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتا، تبھی اس نے اس بے گھر کنبے کو رہنے کے لیے کوارٹر دے دیا تھا تاکہ اس کی بوڑھی ماں اکیلی نہ رہے۔ اس ادھیڑ عمر شخص جس کا نام سراج تھا کی بیوی مر چکی تھی۔ یہ بے اولاد تھا۔ اپنی تنخواہ سے کچھ مدد ثروت کے والد کی کر دیا کرتا تھا۔ اب گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ احسن میرا تایا زاد تھا۔ وہ کچھ بگڑا ہوا لاڈلا لڑکا تھا۔ 10ویں کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا اور یار دوستی میں پڑ گیا۔ ہماری زمینداری تھی، لہٰذا لڑکا اچھا ہو یا برا شادی اپنوں میں ہی کرتے تھے۔ والدین کو معلوم نہ تھا کہ احسن پڑھ کر نہ دے گا، لیکن ہمارے والدین کا یہی نظریہ تھا کہ زمین کافی ہے، نوکری نہیں کرنی، پھر کس بات کی فکر ہے۔ لڑکا 10ویں کر لے تو بھی زمین کی ہی دیکھ بھال کرنی ہے۔ گھر کا لڑکا گھر کی لڑکی، پھر در در جھانکنے کی کیا ضرورت ہے۔ تبھی وہ غیروں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا کرتے تھے، چاہے یہ لڑکے تعلیم یافتہ، قابل اور لائق کیوں نہ ہوتے تھے۔ احسن ہمارے گھر آیا تو ثروت میرے پاس بیٹھی تھی، وہ بھی ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے اچھا نہ لگا مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ ثروت جانے کو ہوئی تو میں نے کہا کہ اکیلی جاؤ گی؟ مغرب ہو چکی ہے، ٹھہرو،
میں تم کو ملازمہ کے ساتھ بھیج دیتی ہوں۔ وہ بولی میں چلی جاؤں گی۔ ملازمہ کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ احسن بولا میں چھوڑ آتا ہوں۔ ثروت نے لاکھ منع کیا، وہ اس کے ساتھ چل دیا۔ تب میں نے بھی یہی کہا کہ احسن چھوڑنے جا رہا ہے تو تمہیں ٹھیک ہے، کیوں منع کر رہی ہو؟ وہ میرے کہنے سے چپ ہو گئی۔ پھر تو احسن نے یہ معمول بنا لیا کہ جب ثروت آ بیٹھتی تو وہ بھی آ جاتا۔ ہمارے گھر پاس پاس تھے، درمیان میں دیوار تھی جس میں آنے جانے کے لیے دروازہ رکھ دیا گیا تھا، لہٰذا احسن صاحب جب چاہتے بنا روک ٹوک ہمارے ہاں آ جا سکتے تھے۔ ثروت نے محسوس کر لیا کہ احسن اب اسی وقت آتا ہے جب وہ آتی ہے، یوں لگتا تھا کہ وہ اسی کے لیے ہی آتا ہے۔ وہ ثروت میں دلچسپی لینے لگا۔ مجھے تو وہ پہلے سے ہی پسند نہ تھا اور نہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بزرگوں کی ضد تھی، بلکہ تائی کی چاہت تھی کہ مجھے بہو دیکھنا چاہتی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا طوطا چشم ہے۔ ثروت میری وجہ سے چپ رہتی اور احسن کی موجودگی کو برداشت کرتی۔ جوں جوں دن گزرتے جاتے تھے، احسن کا جھکاؤ ثروت کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور مجھے احسن سے گل و خلاصی چاہیے تھی۔ اس کے وجود کو برداشت کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک انوکھی سوچ نے جنم لے لیا۔ سوچا اگر ثروت کو احسن کے ساتھ شادی کرنے پر راضی کر لوں تو یقیناً میری جان اس تایا زاد سے چھوٹ سکتی ہے۔ ایک روز ثروت نے کہا کہ تم اپنے تایا زاد کو منع کرو، جب میں کلینک پر ہوتی ہوں یہ وہاں آ جاتا ہے، بہانے بہانے باتیں کرتا ہے، بھائی جان نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ میں نے کہا کہ تم خود کیوں نہیں منع کر دیتی؟ بولی کئی بار منع کیا ہے، اس پر اثر نہیں ہوتا، صاف کہتا ہے کہ تم پر فدا ہوں، تمہیں دیکھے بغیر چین نہیں ملتا۔ اب تو عین چھٹی کے ٹائم آ جاتا ہے، گاڑی کلینک سے کچھ دور کھڑی کر دیتا ہے اور جب میں باہر نکلتی ہوں کہتا ہے آؤ میں گاڑی میں تم کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں نے کہا ثروت اگر میرا کزن تم کو پسند کرنے لگا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اس میں حرجی کیا ہے؟ تم راضی ہو جاؤ گی تو میں تمہاری اس کے ساتھ شادی کی کوشش کروں گی، اس طرح تم ہمارے خاندان کی بہو بن جاؤ گی، ہمارا ساتھ ہمیشہ جڑا رہے گا۔ وہ بولی نور کیسی باتیں کرتی ہو، وہ تمہارا منگیتر ہے، ہماری دوستی تو یوں بھی رہے گی، مجھے تمہارے کزن سے شادی نہیں کرنی۔ تم پاگل ہو، میں نے کہا، شادی میں دونوں کی رضامندی شامل ہونا لازمی ہے۔ اب اگر احسن مجھے نہیں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے تو بھلا میں کیوں کروں گی اس سے شادی؟ اگر بزرگوں نے مجبور کیا تو یہ زبردستی کی شادی ہوگی، اور زبردستی کی شادیاں بھلا کہاں کامیاب ہوتی ہیں؟ تم اس بارے میں سوچنا، اگر تمہارے دل کو یہ رشتہ قبول ہوگا تو قسم کھاتی ہوں کہ تم کو اپنے گھر لا کر رہوں گی، تمہارے بہن بھائیوں کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا۔ میری دلیلیں سن کر ہر بار وہ چپ ہو جاتی تھی، جبکہ میں اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ تایا کی زمین ہم سے بہت زیادہ تھی۔ احسن اور محسن ان کے دو ہی بیٹے وارث تھے۔ احسن کے حصے میں اچھی خاصی جائیداد آنی تھی اور بیچاری ثروت غربت کی ماری کی تقدیر سنور جانی تھی۔ باپ تو بیمار ویسے ہی چل چلاؤ پر تھا اور 5 چھوٹے بہن بھائیوں کا بوجھ اس غریب کے ناتواں کندھوں پر تھا۔ یہ کب تک سہ سکتی تھی؟ تبھی تو اس کے لیے اچھا ہی سوچ رہی تھی۔ سرور کی خاطر میں نے اس وقت علم بغاوت بلند کر دیا جب احسن نے خود مجھ سے التجا کی کہ میں شادی سے انکار کر دوں، کیونکہ وہ ثروت کو دل سے چاہنے لگا ہے اور اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ رابعہ میری پھپھو کی بیٹی تھی جو میرے چھوٹے بھائی کی منگیتر تھی۔ میں نے اس کے ذریعے امی سے کہہ دیا کہ وہ زبردستی کا بندھن نہ باندھے ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا، کیونکہ میں احسن سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ سبھی نے مجھے سمجھایا، ابا جان نے دھمکیاں دے ڈالی، مگر میں نے کہہ دیا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ ثروت کو میں نے منا لیا، وہ نیم دلی سے آمادہ ہوئی، کیونکہ اس کے خیال میں اس کو میرے منگیتر سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ احسن اور میں جو چاہیں کر لیں، ہمارے بزرگوں نے کبھی راضی نہیں ہونا۔ یقیناً ثروت کے ساتھ احسن کی شادی کا خیال سب کے نزدیک ایک لطیفے سے کم نہیں تھا۔ احسن کو میں نے بتا دیا کہ میں نے شادی سے انکار کر دیا ہے تو وہ بھی اپنے فیصلے پر ڈٹ گیا۔ میں ہر صورت ثروت کو اپناؤں گا، وہ بھائی جان کے کلینک پر نرس ہے تو کیا ہوا؟ جب میں اس سے شادی کر لوں گا تو وہ خود بخود ایک دولت مند عزت دار گھرانے کی فرد بن جائے گی۔ لڑکی کو سٹیٹس دینا تو ہم مردوں کا کام ہے، کسی نے میری اور احسن کی
بات نہ مانی، حد تک کہ بھائی جان نے بھی کہہ دیا کہ یہ ہمارے چھوٹے بہن بھائی اب نرسوں کو گھر کا فرد بنا کر ہمارے خاندان کی عزت کو بٹا لگائیں گے۔ ثروت کو بالآخر احسن نے رفتہ رفتہ رام کر لیا اور وہ بھی اس کو پسند کرنے لگی۔ احسن اس کے ساتھ شادی کا وعدہ کر چکا تھا، وہ اس کا سہارا پا کر مسرور تھی۔ اس کو یقین تھا کہ وہ ایک امیر گھرانے میں اس کی شادی ہوگی تو قسمت بدل جائے گی۔ جب میں نے اس کو یقین دلایا کہ میں اپنے منگیتر سے شادی ہی نہیں کرنا چاہ رہی اور نہ ہی وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، ہمارے ساتھ زبردستی ہو رہی تھی، تو وہ خوش نظر آنے لگی، جیسے اس کو ساری دنیا کی دولت مل گئی ہو۔ ادھر جب ہمارے بزرگوں تک یہ بات پہنچی، وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی صورت انہیں ثروت نرس کا گھر میں لانا قبول نہیں ہے اور ہر صورت میں احسن کی شادی وہ نور سے ہی کریں گے۔ بالآخر انہوں نے مجھ سے اور احسن سے پوچھے بغیر ہماری شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی۔ احسن تو یوں بھی تھالی کا بینگن تھا، جائیداد سے آگ کر دینے کی دھمکی کا مطلب ہی یہی تھا کہ اس کے بال اس کی اولاد کی مٹھی میں تھے، لیکن میرے دل کی کیفیت دوسری تھی۔ لاکھ نڈر سہی اپنے خاندان میں بزرگوں کے غیر لچکدار رویے کو جانتی تھی، میں بھی آخر لڑکی تھی، مجبور تھی، تاہم میں ابھی تک ثروت کے ساتھ تھی، بھلا کیوں کر میں اس کی زندگی میں نیا بھونچال لے کے آتی۔ اس کو یہ بتا کر میری اور احسن کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی ہے، تاہم کب تک یہ بات اس سے چھپائی جا سکتی تھی۔ ایک روز ہمت کر کے میں نے اس کو والدین کے فیصلے سے آگاہ کر دیا، مگر یہ بھی کہا کہ اگر انہوں نے اپنی ضد قائم رکھی تو میں گھر چھوڑ دوں گی یا پھر کچھ کھا لوں گی۔ اس پر وہ کانپ کر رہ گئی، بولی، میری پیاری نور، خدا کے لیے میری خاطر گھر والوں کو ناراض نہ کرو، میں کبھی آپ جیسے بڑے گھرانے کی دشمنی مول نہیں لے سکتی۔ میں تمہارے بھائی کی کلینک پر ایک ادنا سی ملازم ہوں، ان کی برابری کا خواب نہیں دیکھ سکتی، مجھے بھی کچھ حاصل نہ ہوگا، تمہارا بھی مستقبل تباہ ہوگا۔ تم اور احسن ثابت قدم رہنا، ورنہ دیکھ لینا میں اپنا کیا حشر کروں گی کہ گھر والے بھی بین کرتے رہ جائیں گے۔ تم جانتی ہو کہ میں ایک جنونی لڑکی ہوں۔ ثروت نے میری باتوں کو پس پش ڈال دیا، اس نے نہ صرف احسن سے منہ موڑ لیا بلکہ مجھ سے بھی دوستی ختم کر لی۔ بھائی جان کی کلینک سے ملازمت چھوڑ کر ہم سے دوری اختیار کر لی، محض اس لیے ہمارے گھر میں کوئی فساد نہ ہو۔ ثروت کی بے وفائی ہم پر ثابت ہو گئی، اس نے احسن کو دھتکار دیا۔ وہ میرے پاس آیا یہ بتانے کو کہ ثروت کتنی کم ظرف اور نیچ نکلی ہے، کاش اس نے بھی ذرا تحمل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم دونوں اس قدر پچھتاتے نہ، مگر ہم دونوں ہی اس وقت جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ وہ احسن کے سامنے ایک معمولی سے کمپاؤنڈر کے ساتھ سیر و تفریح کو جانے لگی، احسن کو نظر انداز کر کے اس کمپاؤنڈر کو اس پر ترجیح دینے لگی۔ میں جب آخری بار اس کے گھر سمجھانے کو گئی تب بھی وہی لڑکا اس کے گھر بیٹھا ہوا تھا، اس نے 2 منٹ بھی مجھے اپنے ہاں ٹھہرنے نہ دیا۔ اس روز میں نے ایک غیر شخص اور ملازمہ کے سامنے اپنی اس قدر بے عزتی محسوس کی کہ وہیں دہلیز پر کھڑے کھڑے قسم کھا لی کہ جب تک ثروت سے اپنی توہین کا انتقام نہ لے لوں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ یہ رات 2 بجے کا وقت تھا جب بھائی جان نے امی کو بتایا کہ انہوں نے کلینک سے آتے ہوئے ثروت کو کسی شخص کے ہمراہ جاتے دیکھا ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ وہی بدبخت شخص ہے جس کا سہارا لے کر اس نے ہم سب کو چھوڑ دیا تھا۔ احسن نے بھی یہ بات سن لی تھی، اس کے ذہن نے ثروت کے خلاف ایک عجیب سا شیطانی پروگرام بنا لیا، اور جانے کیوں میں نے بھی اس بات کا یقین کر لیا کہ وہ صرف اس شخص کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی پھرتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ دراصل اس نے ایک ہسپتال میں بطور نرس ملازمت کر لی تھی اور یہ نوکری اس کمپاؤنڈر نے اس کو دلوائی تھی۔ اس رات وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر جا رہی تھی اور وہ اس کو گھر تک پہنچانے جا رہا تھا، لیکن احسن نے اتنا غلط سمجھا کہ انتقام کی آگ نے اس کے دماغ کے چراغ کو ہی بجھا دیا۔ وہ اپنے دوست کے پاس گیا، اس کا بڑا بھائی پولیس آفیسر تھا، اس سے کہا کہ وہ فلاں گھر پر چھاپا مارے کیونکہ وہاں ثروت اور ہسپتال کا ایک ملازم غلط کاموں میں ملوث ہے، مگر پولیس آفیسر نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ اگر دشمنی ہی نکالنی ہے تو پھر سڑک پر ان کو ہم ضرور پکڑ کر تھانے لا سکتے ہیں کہ وہ رات گئے کیوں آوارہ گردی کر رہے تھے۔ ان سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے لیکن گھر کے اندر ہم چھاپا نہیں ماریں گے کہ وہاں فیملی رہتی ہے۔ تب اگلی رات احسن اور اس کا دوست 2 پولیس اہلکاروں کے ساتھ سڑک پر اس جگہ کھڑے ہو گئے جہاں سے 12 بجے کی ڈیوٹی ختم کر لینے کے بعد ثروت اور اس کے ساتھی نے گزرنا تھا۔ پس ان پولیس اہلکاروں نے آوارہ گردی کے الزام میں ان کو گھیرا اور تھانے لے آئے۔
رات بھر تھانے میں رکھا۔ صبح ایک ڈاکٹر کو ثروت نے فون کرایا۔ وہ تھانے آئے اور ان لوگوں کو چھڑا کر لے گئے، لیکن بات ہسپتال والوں تک پہنچ گئی تھی۔ ان کی ملازمت جاتی رہی اور یوں دونوں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ احسن نے اس کو کہا تھا کہ تم نے اپنے نصیب کو ٹھوکر ماری ہے، تو میں بھی تم کو اس قابل نہ رکھوں گا کہ تم کسی اور سے شادی کر سکو۔ ایسا ہی ہوا۔ وہ کمپاؤنڈر بھی کہیں غائب ہو گیا۔ ثروت کی یہاں سے نوکری چلی گئی۔ احسن کے دل میں گویا ٹھنڈک پڑ گئی۔ جس رات تمام شب ثروت تھانے بیٹھی رہی تھی، اس کے گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں بہہ رہی تھیں۔ یہ بات احسن کے دوست نے اس کو بتائی تو میں نے ثروت کو فون کر کے کہہ دیا کہ اب تم کو پتہ چلا، جو کسی سے سچی محبت کرتے ہیں وہ اپنی بے عزتی کا انتقام لینا بھی خوب جانتے ہیں۔ اس واقعے کو بامشکل ہفتہ گزرا تھا کہ ثروت نے کوئی زہریلی دوا کھا لی۔ وہ موت و زیز کی کشمکش میں گرفتار تھی۔ اس کے چھوٹے بھائی نے کلینک آ کر بھائی جان کو بتایا۔ وہ ایمبولینس لے کر اس کے گھر گئے، اس کو ہسپتال پہنچایا، مگر ڈاکٹر اس کی زندگی نہ بچا سکے اور یوں وہ بد نصیب لڑکی موت کی آغوش میں جا سوئی۔ افسوس، جس لڑکی کی غربت پر میں نے رحم کھایا، اس سے محبت کی، اپنے گھر والوں کے دل میں اس سے ہمدردی کی راہ ہموار کی، اس کو اپنے بھائی کے کلینک پر نوکری دلائی۔ میری کوشش سے ان کے گھر کا بجھا ہوا چولہا جلا، ان کے بیمار باپ کو علاج اور دوا نصیب ہوئی اور چھوٹے بھائیوں کو تعلیم کی روشنی ملنے لگی۔ میں ہی بعد میں اس کی دشمن بن گئی۔ اپنے احسان کے بدلے اس کو اپنا غلام بنا لینا چاہا، اس کے انکار کو انا کا مسئلہ بنا لیا، حالانکہ میری خاطر اس نے اپنی محبت کی قربانی دی۔ میرے بھائی جان اور والدہ نے اسے بلا کر کہا تھا کہ تم ہماری بیٹی اور احسن کے رشتے سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم اپنے خاندانی مسئلہ خوش اسلوبی سے سلجھا سکیں۔ اس پر اس نے مجھ کو چھوڑا، احسن سے بے رخی اختیار کی اور ہم دونوں نے اپنی روایتی جاگیرداری سوچ کے زیر اثر اس کی بے رخی کو انا کا مسئلہ بنا لیا، اس کو انتقام کا نشانہ بنایا، اس کو نیچ اور کم ظرف کہا، حالانکہ نیچ اور کم ظرف وہ نہ تھی، ہم ہی تھے، میں اور احسن۔ بعد میں ہماری شادی ہو گئی۔ احسن تو اس بد نصیب لڑکی کو بھول گیا، لیکن میں آج تک نہ بھلا سکی۔ اس واقعے کو گزرے 15 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ سچ ہے کہ احسان کرنا آسان ہے، مگر احسان کر کے بھلا دینا مشکل ہے۔